بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت۔ ناظرین، جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ سیاسی درجہ حرارت گرمی کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے آج واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ 5 اگست سے ملک بھر کے اندر بھرپور طریقے سے بڑے بڑے جلسے کیے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی اور جو ہے وہ آزادی کی جو وہ تحریک ہے اس کو عروج پر لے کر جایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے اس وقت پارٹی کے اندر کی جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ان کے جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے پارٹی کے اندر بہت سارے دھڑے ہیں جو بات سننے کو یا ان کو قائم مقام چیئرمین ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان کا ایک الگ گروپ ہے جو علیمہ خان کہتی ہے، وہ دوسرا گروپ شیر افضل گروپ ہے، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ شیر افضل کے فالوور جو ہیں وہ الگ ہیں، یعنی کہ پارٹی بہت سارے حصوں میں تقسیم ہے، اور اس تقسیم کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک بھر کے اندر بڑے بڑے جلسے ہوں، جلوس ہوں، تحریک چلے اور بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں۔ یہ میرے خیال میں اس وقت عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے یہ وقت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، دوسرا پارٹی کے اندر جو اندرونی خلفشار ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ بھی خطرات سے گھری ہوئی ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کے بعد وہاں پہ پی ٹی آئی کمزور ہو چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ کہ وہ اور پیپلز پارٹی اور باقی جتنی بھی وہاں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جن کو یہ تمام جو مخصوص نشستیں تھیں وہ تقسیم کر دی گئی ہیں، وہ سارے مل جل کے علی امین گنڈاپور کو گرانے کے چکر میں علی امین گنڈاپور کے خلاف جو ہے اس کی اپنی پارٹی کے بہت سارے کے پی کے کی جو قیادت ہے وہ بھی نالا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہے، اور آج بھی وفاقی دارالحکومت میں علی امین گنڈاپور اور جو گورنر ہیں اور فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر امیر مقام ایک جگہ پہ بیٹھ کے خوشگپیوں میں مصروف رہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ان کا اختلاف نہیں ہے، سب مل جل کے اس ملک کے عوام کے لیے جو ہے وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن عوام بدحال ہو رہی ہے۔ جو سیاسی دڑا بندیاں ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اٹھانے کے چکر میں ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے جس کو جو ہے وہ اس موجودہ سسٹم کا گرو کہا جاتا ہے، وہ اپنے پتے جو ہے وہ تیزی سے کھیل رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر وہ ایک بڑا دھڑا نون لیگ کا جو ہے وہ اس کوشاں ہیں کہ کچھ لوگ جو کیا نام ہے ترین کے ساتھ تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ، وہ ان کا دھڑا، اور کچھ جو نون لیگ کے ممبران قومی اسمبلی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے ان کو وہ اکٹھا کر کے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ اس پہ بھی بڑا زور و شور سے کام جاری ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ زرداری صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ سرگرم عمل ہے، اور پی ٹی آئی کا بالکل آخری جو ہے وہ سانسیں لے رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی، کیونکہ قیادت کا فقدان ہے۔ عمران خان ایک بھاری بھرکم لیڈر ہیں جو جیل کے اندر ہیں، ان کے نکلنے کے لیے جس قسم کی اس وقت تک موومنٹ چلائی گئی ہیں وہ انتہائی کمزور ترین موومنٹس تھیں، اس کا فائدہ ہونے کے بجائے عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ 5 اگست کا جو اعلان علیمہ خان نے کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے جو ہے وہ لندن سے یہاں آ رہے ہیں، قاسم اور سلیمان، اور وہ باقاعدہ طور پہ اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ یہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ چلو ایک شوشہ تو ہو سکتا ہے، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ وہ دونوں بچے کہ وہاں ان کو جو ہے وہ ماں یہاں آنے دے گی اور وہ یہاں پہ آ کے کسی مصیبت میں پھنسیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو 2 منٹ لگیں گے، پرچوں کی بھرمار بھی ہو جائے گی اور ان کو اٹھا بھی لیا جائے گا، تو وہ میرے خیال میں رسک بہت مشکل ہے کہ بولیں۔ تاہم پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر جو ہے وہ سخت مایوسی ہے، اس کو تھوڑا سا جرأت دینے کے لیے
یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ 5 اگست کو گھروں سے نکلیں، لیکن لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ پبلک اس وقت بلوں کے نیچے دھسی ہوئی ہے، پبلک اس وقت مہنگائی کے نیچے دھسی ہوئی ہے، اور پبلک اس وقت مختلف خودکشیوں پہ مجبور ہے۔ اس قدر پبلک کے اندر جو ہے وہ مایوسی، بے چینی ہے وہ کسی بھی تحریک کو جوائن کرنے کا، کیونکہ آگے بھی اندھیر ہی اندھیر ہے کہ مفت کے پرچے ہو جائیں گے۔ ابھی تک 9 مئی کے ہزاروں کی تعداد میں بچے جن کے والدین سفر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو کس چکر میں رکھا گیا ہے، اور وہ بیچارے بھی جھنڈے اٹھا کے گئے تھے، لیکن بعد میں ان کو ڈنڈا دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچے ابھی بھی سفر کر رہے ہیں۔ کوئی جیلوں کے اندر ہیں، کوئی تاریخیں بھگت رہے ہیں، کوئی وکلاء کی فیس دینے سے قاصر ہیں، تو مختلف جو فیملیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں۔ تاہم عمران خان کے بہت کم چانسز رہ گئے ہیں، کیونکہ ملک ریاض کے ساتھ بھی ایک بڑی ڈیل ہو چکی ہے، اور شاید ملک ریاض جو پاکستان آ رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف بڑے وعدہ ماف گواہ بنے۔ اس کے اوپر بھی کیونکہ ملک ریاض نے لچک دکھائی ہے، تب ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ڈیل ہو چکے ہیں، اور ملک ریاض کراچی پہنچ رہے ہیں اسی ماہ میں، اور پھر وہ جو ہے وہ اسلام آباد بھی آئیں گے، اور وہ اپنے پرانے پورے سسٹم کو جو ہے وہ جو پہلے کلوز ہو چکا تھا اور انہوں نے توبہ طائب کی تھی، وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں، اور اسی سسٹم کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ یہاں سروائیول ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک آپ اس ملک کے اندر نہ سیاست کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام کیا سا رہی ہیں کہ عمران خان کو بڑی تحریک چلے گی، وہ باہر آ جائیں گے، یا کوئی پبلک باہر نکلے گی، یہ کیا سا رہی ہوں کہ حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا عملی طور پہ جو ہے وہ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ عوام اس وقت سخت اضطراب کا شکار ہیں۔ عوام اس وقت جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری اور بجلی بلوں کے ہاتھوں اس قدر تنگ ہیں کہ آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یہ تحریک بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کامیاب ہو پائے گی، اور عمران خان کو چاہیے کہ وہ کوئی اور رستہ اختیار کریں، انٹرنیشنل کوئی پریشر ڈیولپ کریں، تب جا کے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ موجودہ قیادت کی جو اس وقت تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی تحریک کو لیڈ کر سکیں یا وہ موبلائز کر کے عوام کو باہر لا سکیں۔ بہت شکریہ۔